بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی اصلاح اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے مکتب توحید الجالیات الغات سعودی عرب پیش کرتے ہیں فضیلت الشیخ مقصود الحسن الفیضی حفظہ اللہ کا ایک خطاب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ واتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ تیری جانب جو تیرے رب کی کتاب وحی کی گئی ہے اسے پڑھتا رہ، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، تو اس کے سوا ہرگز ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہ پائے گا، اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھا کر جو اپنے پروردگار کو صبح شام پکارتے ہیں، اس کی رضامندی اور خوشنودی چاہتے ہیں۔ خبردار تیری نگاہیں ان سے نہ ہٹنے پائیں کہ دنیاوی زندگی کے ٹھاٹ کے ارادے میں لگ جا۔ دیکھ اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے۔ تو ایک دن وہ مسجد سے نکل رہا تھا تو مولوی صاحب نے دیکھا کہ اس کے ناخن بڑے ہیں، اس کے ناخن بڑے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بیٹے ناخن کاٹا کیوں نہیں ہے؟ کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنے جیب سے، اس لیے کہ آپ کو یاد ہوگا کچھ لوگ پہلے اپنے جیب میں ناخن تراش لیے رہا کرتے تھے، اس میں چھوٹی سی ایک چھری رہا کرتی تھی، اس سے کام لیا کرتے تھے، یعنی کئی چیزیں کام میں آیا کرتی تھی۔ تو وہ ناخن سے اپنے ناخن کا اس کو اپنے پاس رکھے رہو۔ تو وہ اپنے اس مسجد سے کیا سیکھا تھا؟ ایک جملہ اسے یاد رہ گیا تھا، رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں مغلوب مدد کر۔ چنانچہ جب اس نے اپنے ماموں سے کہا کہ ماموں جان، جب غصہ اور چڑھ گیا کہ میری بات لے کر کے بچے کو مارنا شروع کیا، رہا ہے اپنی ماں کی دعائیں دے رہا ہے کہ ماں میں آپ کی بہن کی امانت آپ کہ اسے چھوڑ دے کر کے گر گیا، مر گیا، بچہ مر گیا ہے۔ اس سے سمجھا کہ قتل کر دیا ہوں، تو اپنے بیل اپنے سامان کو لیا اور گھر واپس آنے لگا ہے۔ دور سے پھر وہ سنتا ہے کہ بچہ بھی کراہ رہا ہے، تو وہ نالائق، اللہ اس کے ساتھ جو ایسا ہو ویسا معاملہ کرے۔ اس نالائق نے کہا وقت بھی تو زندہ ہے مارنے کے لیے، اور یہی اس کا مارنا اس کی موت کا سبب بنا۔ تو اس بچے نے اپنے وہ ناخن جو تراشا نا، چھوٹی چھوٹی ہوتی نہیں تھی، بڑی اس کو نکال لیا، اور جب دیکھا کہ غصہ کرنا چاہتا ہے، مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں مغلوب ہوں تو میری مدد کر۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وہی چھری کے ماموں کے یہاں اور یہاں سے پہنچے ہوئے اس کے دل کے اندر پہنچی، وہیں پر مر گیا۔ تو میرے کرنے کا مقصد ہے کہ اس کے بعد جو قصہ بڑا لمبا ہے، لیکن جو کہنا کہ ایک بات اس نے کہاں سے سیکھی تھی، اس بچے نے کہاں سے ایک بات سیکھ لی تھی، اور یہی بات اس کے جان کے سبب بن گئی ہے۔ تو کوئی ایک فائدہ بھی انسان سے سیکھ لے تو اندر بھی کام دے گا اور آخرت میں بھی۔
کام دے گا. تو دینی مجلس جو ہوتی ہے لوگوں کے فائدے سے خالی نہیں ہوتی، یا کم سے کم اس مجلس کے اندر جو برکتیں نازل ہوتی ہیں، جیسے کہ ہم نے حدیث آپ کے سامنے بیان کی بخاری اور مسلم کی، اس سے تو انسان خالی نہیں ہوگا. اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے انسان فطری طور پر انہی کے اخلاق اور عادات کو قبول کرتا ہے کہ نہیں. نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو نیک لوگوں جیسی عادت. اسی لیے آپ لوگ دیکھیں کہ ہمارے اور آپ کے ہاں جو دینی مجلس میں جانا چاہیں گے تو ان کا لباس اس کے علاوہ رہتا ہے جو عام مجالس کا رہا کرتا. ٹوپی بھی لگائیں گے، پہنیں گے، پاجامہ پہنیں گے، یعنی بڑے اہتمام سے جایا تو اسی کہ کسی گالیاں وغیرہ بکتا ہو. جس مجلس کے اندر جاتا ہے لوگ رہیں گے، جن لوگوں کے پاس جاتا ہے وہ لوگ جیسے رہیں گے انہی کے قبول کرتا ہے. تو جو انسان نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا انہی کی جیسے عادات قبول کرے گا. جو انسان اچھی مجلس میں بیٹھے گا تو اس اچھی مجلس کے مناسب وہ انسان قبول کرے گا. اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جس طریقے سے انسان اطمینان کے ساتھ احترام ساتھ دینی مجلس میں بیٹھتا ہے، مسجد میں بیٹھتا ہے، وہ اپنے کمرے میں ویسے رہا کرتا ہے، اپنے ساتھیوں میں ویسے رہتا ہے نہیں، ایسا نہیں رہتا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم المرء علی دین خلیلہ، انسان کا مذہب جو ہوتا ہے کا مذہب ہوا کرتا ہے. بسا اوقات جانتے ہیں دو دوست جو ہیں ہے نا، ایک قسم کا کپڑا بھی پہنیں گے، ایک قسم کا جوتا بھی لیں گے، ایک قسم کا بلکہ گھر بھی بنواتے ہیں لوگ، دو دوست جو رہا کرتے ہیں، ہے کہ نہیں. تو المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوا کرتا، دین پر ہوا کرتا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، اس لیے چاہیے کوئی انسان دیکھے کہ وہ کس قسم کی مجلسیں اختیار کر رہا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، دیکھیں کس سے وہ دوستی کر رہا ہے. تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نیک لوگ، اور یہ بہت بڑا فائدہ ہے اگر ہم اس سے غافل ہیں، ذرا سوچیں گے، بہت عظیم فائدہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے والا انسان ان کی دعاؤں سے محروم نہیں رہا کرتا. ان کی دعا زندہ ہے پھر بھی ان کی دعا اس کے ساتھ ہے. اگر انسان مر جاتا ہے پھر بھی اس کی دعا اس کے ساتھ رہا کرتی ہے. اگر حقیقت میں وہ نیک آدمی ہے تو اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے لیے وہ دعائیں کرتا ہے، ان کے سامنے بھی دعائیں کرتا ہے اور الگ ہوتا ہے. اور ظاہر بات جو انسان جتنا نیک ہوگا اس کی دعا کی اتنی زیادہ اہمیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوگی. اس لیے کہ جو انسان اللہ کو جتنا زیادہ پیارا ہوگا، جتنا پیارا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا بھی اتنے ہی حساب سے قبول فرمائے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تو فرمان ہے صحیح مسلم شریف میں کہ دعوت المسلم مستجابۃ لاخیہ بظہر الغیب. ایک مسلمان اگر کسی مسلمان کے پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے. اس کی دعا قبول کرتا، اس کی دعا کو واپس نہیں کرتا. اور یہی نہیں بلکہ اس کے سر پر ایک فرشتہ آ کر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے جو دعا تم اپنے بھائی کے لیے کہہ رہے ہو اس کے اوپر میں آمین کہہ رہا ہوں، اور جو کچھ تم نے اس کے لیے دعا کی ہے یہ تمہیں بھی حاصل ہونے والا ہے، یہ چیز تمہیں بھی حاصل ہونے والی ہے. تو نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والے کبھی بھی ان کی دعاؤں سے محروم نہیں رہا کرتے. اسی لیے عبید اللہ ابن حسن ایک بزرگ ہیں، انہوں نے ایک بار اپنے ساتھیوں کو وصیت کی کہ دیکھو تم لوگ زیادہ دوست بناؤ، تم لوگ زیادہ دوست بناؤ، لیکن تمہارے دوست کیا ہوں؟ نیک اور صالح ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اگر تمہاری موت آ گئی تو وہ تمہارے لیے دعائیں کیا کریں گے. میں تاریخ بغداد کے اندر ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ایک
مشہور قاری ہیں طیب بن اسماعیل. طیب بن اسماعیل ان کی کنیت ابو حمدون ہے. ان کی کنیت ابو حمدون ہے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک کاپی تھی. ایک کاپی تھی جس کے اندر 300 ان کے دوستوں اور ساتھیوں کے نام لکھے ہوئے تھے. ذرا دیکھیں اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان سے دوستی کرنے والا انسان کبھی بھی گھاس خسارے اور گھاٹے میں نہیں رہتا ہے. ان کی کاپی کے اندر 300 ایک دو نہیں 300 ساتھیوں کے نام تھے. اور رات کو جب سونے جایا کرتے تھے تو سونے سے پہلے چراغ جلایا کرتے تھے اور چراغ جلا کر کے وہ کاپی کھولا کرتے تھے. 300 میں سے ہر ایک کا نام لے لے کر کے ان کے لیے دعائیں کرتے تھے. اس کے بعد جا کر کے وہ سویا کرتے تھے. ایک بار ایسا ہوا کہ تھکان تھی یا کیا ہوا, غفلت میں ہوئے اور دعا نہیں کی اور سو گئے. دعا نہیں کی, سو گئے. تو خواب میں ایک شخص آتا ہے اور ان سے کہتا ہے, اے ابو حمدون, آج آپ نے اپنا چراغ نہیں جلایا. آج آپ نے اپنا چراغ نہیں جلایا. کیا مطلب ہے؟ یعنی اپنے ساتھیوں کے لیے آپ نے دعا نہیں کی. فوراً بیدار ہوئے, چراغ جلایا, اپنی کاپی کھولی اور ایک ایک کا نام کے لیے دعائیں کی اور پھر سو گئے. تو نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان ایک مومن, نیک اور صالح مومن کی دعاؤں سے محروم نہیں رہتا ہے. اسی طریقے سے ساتھیوں, اس فائدے کے اوپر بھی آپ غور کریں کہ نیک لوگوں کی جو دوستی ہوا کرتی ہے وہ دوستی صرف دنیا تک محدود نہیں ہے. دنیاوی دوستی جتنی ہے ساری اسی دنیا میں رہ جائے گی, آگے نہیں جائے گی. لیکن نیک لوگوں کی دوستی جو ہے وہ اسی دنیا تک محدود نہیں ہے بلکہ آخرت میں بھی کام آنے والی ہے. آپ پوچھیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل قرآن مجید کے اندر موجود ہے. سورہ زخرف کے اندر, سورہ زخرف کس پارے میں ہے؟ سورہ زخرف کس پارے میں ہے؟ 25ویں پارے میں. 25ویں پارے میں ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم دشمن ایک دوسرے کو لعنت بھیجیں گے, ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے. صرف پرہیزگار لوگ جو ہیں وہ کسی کے دشمن نہیں بلکہ ایک دوسرے کے. میں علامہ البانی سلسلہ احادیث صحیحہ مجلد 5 پڑھ رہا ہے, اپیل کیا ہے اور میں اس حدیث کو اسی وقت نوٹ کر لیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت مسلمان جہنم کی آگ سے نجات پا جائیں گے, جس وقت مسلمان جہنم کی آگ سے نجات پا جائیں گے, وہ کب؟ جبکہ پل صراط پر ہو جائے گا. تو جب تک کوئی آدمی پل صراط پر سے گزرتا نہیں ہے اسے جہنم سے نجات پانے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. لیکن جہاں پل صراط پر سے گزر جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اب جو ہے دنیا اب دوبارہ جہنم کے اندر نہیں جائیں گے. تو پل صراط پر سے گزر کر کے جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مومن لوگ کہ اتنا دنیا میں کوئی آدمی کسی سے ضد نہیں کرتا ہے. اے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں میرے ساتھ رہتا تھا, میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا, نماز پڑھتا تھا, لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے اسے دوسرا آئے گا, اے اللہ تبارک و تعالی میرا فلاں ساتھی میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا, میرے ساتھ حج پر گیا تھا, میرے تبارک و تعالی ان سے کہے گا کہ جاؤ, لوگ جہنم میں گیا ہے اور پہچان رہے ہو اسے جہنم سے نکال لے آؤ. جس کے دل میں کھجور کی گٹھلی کے برابر ایمان ہے, آخر میں جس کے بعد دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو اور اسے تم پہچان رہے ہو, جاؤ. دیکھا اپنے ساتھیوں, نیک لوگوں کا ساتھ اور ان کی صحبت جو ہے صرف دنیا میں نہیں بلکہ
دینے والی ہے. طریقے سے کہ نیک لوگوں کو دیکھ کر تو کوئی برا کام نہیں کرتا, وہ اللہ کو کا ذکر ہی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کو یاد کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ اولیاء اللہ اذا رؤوا ذکر اللہ, اللہ کے بندے نیک بندے وہ ہیں جب انہیں دیکھے انسان تو اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے. نیک مجلس لوگوں میں رہیں گے, آپ وہ نماز پڑھتے ہیں تو آپ بھی نماز پڑھیں گے, وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے, کہہ لیں گے. اسی طریقے سے چھٹا فائدہ یہ ہے کہ نیک ہوا رہا کرتا ہے نا. اور ظاہر بات ابھی آپ کے سامنے وہ حدیث ہم نے رکھی کہ جہاں لوگ بیٹھ کر کے ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے وہاں پر حاضر ہو جایا کرتے ہیں. ایک دوسری حدیث جو مسلم شریف کے اندر ہے, حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ, کسی بھی مجلس کے اندر, گھر کے اندر, اللہ تعالیٰ گھر میں جب اللہ تعالیٰ کے بندے اکٹھا ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, کرنے کے لیے, اس کا علم سیکھنے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے وہاں پر حاضر ہوتے ہیں اور ان کا احاطہ کر لیا کرتے ہیں. اب آگے چل کر کے تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ برے لوگوں کی صحبت کا اثر ہمارے اوپر کیا ہے اور اس سے ہمیں کیا نقصان پہنچتا ہے. دیکھیں سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے بارے میں میرا اپنا ذاتی تجربہ بھی ہے اور آپ کا بھی تجربہ ہوگا کہ ان کی گمراہی کا, ان کے بھٹکنے کا, ان کے بددین ہونے کا سبب ان کے ساتھی بنتے ہیں, ان کے گھر والے بنتے ہیں, ان کی بیوی بنتی ہے, ان کے دوست بنتے ہیں. بہت سے لوگ, ایک دو نہیں بلکہ ایسے بہت سے لوگوں کو آپ پائیں گے. اگر غور کریں تو بہت سے لوگ آج جو اس مجلس میں نہیں آتے اس کا سبب کیا ہے, ان کے ساتھی اور دوست ہیں, ہے کہ نہیں؟ تو بہت سے لوگوں کی گمراہی کا جو سبب بنتے ہیں کیا, اس کے ساتھی اور دوست ہیں. اس کی سب سے واضح مثال حضرت ابو طالب کا واقعہ ہے. ابو طالب کون تھے؟ آپ سنو, چچا تھے نا. حضرت مسیب بیان فرماتے ہیں, بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے, وہاں پر ابو جہل بیٹھا ہوا تھا اور عبداللہ ہوئے تھے. آپ ان کے پاس آئے اور کھڑے ہوئے اور آپ نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دے لیجئے تاکہ میں اپنے کان سے سن لوں کہ آپ لا الہ کہہ رہے ہیں, تو میں اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں آپ کے لیے جھگڑ لوں گا, اللہ تعالیٰ سے ضد کر لوں گا. لیکن ابو جہل نے کیا کہا, کیا آپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دیں گے؟ دیکھا برے ساتھی کیا, ابو طالب سے آپ نے کیا فرمایا کہہ دیجیے, لیکن اس کے برے ساتھی کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دیں گے. آپ نے 2 بار کہا, 3 بار کہا, 4 بار کہا, یہاں تک کہ اس کے ساتھ کرتے رہے اور آخر میں وہ یہ کہہ دیے کہ میں عبد المطلب کی ملت پر مر رہا ہوں. اس سے بھی واضح مثال آپ سورہ الفرقان اٹھا کر کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ, اس وقت کو آپ یاد کریں جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے اور افسوس کرے گا اور کہے گا کاش کہ ہم نے رسول کا ساتھ اختیار کیا ہوتا. لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, ہائے افسوس, کیا کہے گا, یا ویلتا, ہائے افسوس, لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش کہ وہ کیا قصہ ہے
یہ کون سا شخص ہے جس کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے؟ تفسیر کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ عقبہ ابن ابی معیط سمجھدار تھا، اس لیے کہ مکہ کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 3 حصوں کے اندر بٹے ہوئے تھے۔ ایک تو وہ تھے جو آپ کے اوپر ایمان لے آئے، جو آپ پر ایمان لائے، آپ کی باتوں کی تصدیق کی۔ دوسرے وہ بدبخت تھے جنہوں معیط بھی تھا، عقبہ ابن ابی معیط بھی تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ نے اس کے سامنے اسلام پیش کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں اس پر غور کروں گا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے آپ کو دعوت دی معیط نے، تو آپ نے کہا میں تمہاری دعوت اس وقت تک قبول کرنے والا نہیں ہوں جب تک کہ تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار نہ کر لو گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ میری دعوت قبول کر لیجیے، میں اس کے اوپر غور کروں گا، میں اس عقبہ بھی اب بددین ہونے جا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جو دین قبول کرے وہ کیا ہے؟ بددین ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ تو عقبہ ابن ابی معیط کیا کہ وہ بددین ہو گیا ہے۔ اس کا ایک دوست تھا جو سفر پر گیا ہوا تھا۔ دیکھیے یہ ہے کہ ہاں کہ کاش کہ ہم نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ وہ فلاں شخص کون ہے؟ کہ وہ شخص سفر پہ گیا ہوا تھا، رات کو جب واپس آتا ہے تو اپنی بیوی سے پوچھا کہ ہاں بھائی فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، اور کہا کہ محمد اللہ علیہ وسلم کہ دین کا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ وہی برا حال ہے۔ اچھا کہا کہ میرا دوست آدمی پوچھتا ہے نا اپنے بچوں سے کہ میرے فلاں ساتھی میرے فلاں ان کا کیا حال ہے نا، تو کہا میرے دوست کا کیا حال ہے؟ کہا آپ کے دوست کے بارے میں تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ بددین ہو گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ بددین ہو گیا ہے۔ صبح کو عقبہ نے جب سنا کہ میرا دوست سفر سے آیا ہے تو اس سے ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ اب جب اس سے ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے تو عقبہ کی طرف رخ منہ اٹھا کر کے دیکھتا بھی نہیں ہے، وہ اس طرف چہرہ بھی نہیں کر رہا ہے، اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دے رہا ہے۔ عقبہ نے کہا کہ یہ کیا بات ہے بھائی، ہم سے کون سی غلطی ہوئی؟ کہا کہ نہیں چلو تم بددین ہو گئے ہو۔ تو کہا کہ اچھا مکہ کے لوگوں نے اپنی چال چلی ہے۔ کہا کون کہتا ہے میں بددین ہوا؟ کہا کہ سنا تو ہے تم بددین؟ کہا قطعاً نہیں۔ کہا یہ بتاؤ تمہیں کون سی چیز ہم سے راضی کرے گی؟ کہا کہ چلو اگر محمد اللہ وسلم ان کے چہرے کے اوپر تم تھوک دو گے نعوذ باللہ من ذالک تو میں مان لوں گا کہ ہاں تم بددین نہیں ہوئے ہو۔ عقبہ نے کہا یہ کون بڑی بات ہے، لوگ ان کے اوپر گندگیاں پھینکتے ہیں، لوگ ان کے اوپر اوجھڑیاں پھینکتے ہیں، لوگ ان کو گالی دیتے ہیں، اگر ہم نے تھوک دیا تو کیا برا کیا؟ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے بدبخت آپ کے سامنے اور آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، حالانکہ اس بدبختوں کو کیا معلوم تھا کہ یہ تو وہ چہرہ ہے جسے چھونے کے لیے فرشتے بھی ترستے ہیں۔ وہ کیا جانے اس چہرے کی کیا قدر ہے، اس چہرے کی قدر وہ بدبخت کیا جانے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے تھوک کو صاف کیا اور کہا کہ اے عقبہ اگر مکے کے پہاڑوں سے باہر تجھے میں پا گیا تجھے قتل کر دوں گا، تجھے میں قتل کر دوں گا۔ یہ بات آئی اور گزر گئی۔ کس کو معلوم تھا کہ محمد اللہ اتنی طاقت ہونے والی ہے کہ ہاں عقبہ کو جو مکے کا سردار مانے اسے قتل کریں گے۔ چنانچہ سال گزر گئے، 2 سال گزر گئے، سالوں گزر گئے۔ آپ سب ہجرت کر کے کہاں چلے آئے؟ مدینہ منورہ آ گئے۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد بھی آپ کو ان لوگوں نے چین سے رہنے نہیں دیا، یہاں تک کہ غزوہ بدر کا معرکہ پیش آیا۔ غزوہ بدر میں جب آنے کے لیے عقبہ ابن معیط سے لوگوں نے میں تو نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
انہوں نے ہمیں دھمکی دی ہے کہ مکے کی گلیوں سے باہر جہاں مجھے پائیں گے مجھے قتل کر دیں گے. لوگوں نے کہا کہ دیکھو تمہارے لیے یہ سب سے تیز جو سرخ اونٹ ہے وہ تمہارے لیے ہم لوگ مہیا کر. جیت ہوئی کوئی بات ہی نہیں ہے، اگر ہار ہوئی تو تم اس کے اوپر سوار ہو کر کے بھاگ آنا. چنانچہ اس کی بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہو تمہارے یثربی بھائی نے کہا نہیں ہے، تمہیں دھمکی نہیں دی ہے، تو اپنی جان کو لے کر کہاں جا رہے ہو جان گنوانے کے لیے؟ کر رہے اس لیے جانا پڑا. چنانچہ بدر کا معرکہ پیش آیا، قتل کیے گئے اور 70 قید کیے، گرفتار ہوئے. اور ان قید ہونے والوں میں ابھی داخل ہونے سے پہلے اس کو بلایا اور حکم دیا حضرت علی کو اس کی گردن مار دو. کہا کہ اے محمد، کہ ہاں جو تم نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے اور میرے چہرے پر جو تھوکا تھا تم نے، تو یہی یا لیتنی لم اتخذ خلیلا، اے کہ ہم نے رسول کا ساتھ اختیار کیا نہ مانا ہوتا. تو ساتھیوں، برے ساتھی جو ان کی دوستی میں پڑھ کر کے لوگ غلط راستہ اور بددینی کا راستہ اختیار کر لیا کرتے ہیں، برے ساتھیوں سے یقیناً پرہیز کرنا چاہیے. دوسرا نقصان برے ساتھیوں کا یہ ہوا کرتا ہے کہ برا ساتھی کوئی بھی ہو وہ چاہے گا کہ جو میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے وہ ویسے ہی رہے. ایک شراب پینے والا کبھی نہیں چاہے گا کہ میرے ساتھ بیٹھا وہ شراب نہ پی، ہے نا؟ ایک جوا کھیلنے والا کبھی نہیں چاہے گا جو ہمارے کمرے میں بیٹھا وہ ہمارے ساتھ جوا نہ کھیلے. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. تو برا ساتھی، برا کام کرنے والا جو بھی ہوا کرتا ہے ساتھ دوسرے کو بھی شریک کرنا، اپنے ساتھی کو شریک کرنا چاہیے. سگریٹ پینے والا سگریٹ تو ویسے تو کہے کہ لو پی کر کے تو دیکھ، ہے کہ نہیں؟ تو برے ساتھی جو ہوا کرتے ہیں ان کی خواہش رہا کرتی ہے کہ ان کے برے کام میں ان کے ساتھی بھی شریک ہوں. اس کی کئی وجہ نساء کلہن، زانیہ عورت چاہتی ہے کہ ساری دنیا کی عورتیں زانی بن جائیں، زانیہ بن جائیں، تاکہ اس کے اوپر. تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ساتھیوں بہت کہ جو دوستی اللہ کے لیے نہیں ہوتی دنیا کے لیے ہوتی، عارضی رہا کرتی، وہ پائیدار نہیں رہا کرتی. کسی مصلحت کی بنیاد پر ہے، مثال کے طور پر کاروبار میں فائدہ ہے، دونوں کا فائدہ دونوں کا ساتھ رہے گا، لیکن جہاں وہ فائدہ کم ہوتا ہے دونوں کا اختلاف پیدا ہو جایا کرتا ہے کہ نہیں؟ اگر یہاں نہیں دوستی ختم ہوئی تو کم سے کم قیامت کے دن تو یہ دوستی باقی نہیں رہے گی. یہ دوستی کہاں بچ جائے گی؟ میں بدل جائے گی. جس طریقے سے ہے نا کہ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، قیامت کے دن ایک دوسرے پر لعن طعن کہیں گے. ارے بدبخت تیری وجہ سے ہم نے یہ غلط کام کیا تھا، ارے بدبخت تیری وجہ سے ہم نے کام کیا تھا. میں کبھی بتاؤں گا، ایک مرد عورت ایک بار پکڑے گا، ان کا لمبا قصہ میں آپ کو بتاؤں گا، لمبا قصہ ایک بتاؤں گا. ہوا کہ وہ بدبخت کیا بیوی تھے، وہ پکڑے گئے، دونوں کو سولی کا حکم ہوا. ایک لمبا قصہ ہے، بڑا عبرتناک ہے، اسے کسی دوسرے موقع پر آپ میں تفصیل سے رکھوں گا، ابھی صرف اشارہ کرتا ہوں. تو دونوں کو جب سولی کا حکم ہوا تو ظاہر بات موت سے پہلے، سولی دینے سے پہلے پوچھتے ہیں تمہاری کچھ خواہش ہے، کسی سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، کسی سے دیکھنا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ ہاں. شوہر نے کہا کہ ہاں میری خواہش ہے. کہا وہ خواہش کیا ہے؟ کہا کہ میں اپنی بیوی کی زبان کا بوسہ لینا چاہتا ہوں.
میں اپنی بیوی کی زبان کا بوسہ لینا چاہتا ہوں. تمام بالکل مجمع ہے, پورے شہر کے لوگ اکٹھا ہے کہ فلاں فلاں کو بھی سولی دی جا رہی ہے سب کے سامنے. ظاہر بات یہ ہے کہ بے ادبی سی بات ہے کہ اپنی بیوی کو کوئی انسان لوگوں کے سامنے, اس کی خواہش ہے اس لیے کہ وہ سولی پر لٹک جائے گا. تو پولیس نے جاتے جاؤ کر, تو اس کی بیوی نے اپنی زبان نکالی تو زبان کو دانت سے پکڑ لیا اس نے اور کاٹ رہا ہے. بیوی چیخ رہی ہے, چلا رہی ہے, ہاتھوں سے مار رہی ہے, لیکن وہ خوب زور سے اپنے دانتوں سے دبایا ہوا ہے, یہاں تک کہ اس کی زبان کو کاٹ کر کے پھینک دیا. اس کی زبان کو کاٹ کر کے پھینک دیا. پوچھا لوگوں نے کیوں؟ کہا کہ یہی مجھے بار بار ابھارتی رہتی چوری کرنے پر, مجھے بچوں کے جو ہے اس کو ختم کرنے, بچوں کو جو ہے زبردستی لے آنے پر, یہ مجھے ابھارتی رہی ہے غلط کام کے اوپر اسی زبان سے. اس لیے ہم نے سوچا کہ موت سے پہلے اس کی زبان کو کاٹ کر کے پھینک دوں. تو برے ساتھی جو رہا کرتے ہیں ساتھیوں, ان کی دوستی جو رہتی عارضی رہا کرتی, اگر اس دنیا میں باقی رہ گئی تو آخرت میں کم سے کم ان کی دوستی باقی نہیں رہے گی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم يوم القيامة يلعن بعضكم يكفر بعضكم بعضا ويلعن بعضكم بعضا. پھر قیامت کے دن تم میں کا بعض کا انکار کرے گا اور بعض کے اوپر لعن طعن بھیجے گا. اسی طریقے سے چوتھا نقصان یہ ہوا کرتا ہے کہ اہل شرک, اہل شر عمومی طور پر جو ہے محرمات سے خالی نہیں رہا کرتی. عمومی طور پر برے لوگ جو ہوں گے ان کی مجلس برائی سے خالی نہیں رہا کرتی. کچھ نہیں تو غیبت ہوگی, گالی گلوچ ہوگا, چگلی ہوگی, بدماشی ہوگی, شراب پینا ہوگا, سگریٹ پینا ہوگا, جھوٹ بولنا ہوگا, دھوکہ دینا ہوگا, یہی ساری ان کی مجلسیں رہا کرتی ہے کہ نہیں. اور ایسی مجلس میں جانے سے ہمیں اور آپ کو منع کیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک منع کیا, فرمایا مسند احمد کے حضرت عمر کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آ رہا ہے ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جس پر شراب پی جا رہی ہو. یعنی وہ شراب نہ پیے, وہ شراب نہ پیے, لیکن پھر بھی اس دسترخوان پر بیٹھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. اور اگر وہ مجلس شرک اور کفر کی ہے جس میں شرک کا علانیہ اور کفر کا علانیہ ارتکاب ہو رہا ہے تو ساتھیوں اس میں بیٹھنا, اس پر راضی ہونا کفر ہے. اس میں بیٹھنا اور اس پر راضی ہونا کفر ہے. آپ کو تعجب نہ ہو, سورہ نساء کی 140 سے 44 نمبر آیت اٹھا کر کے آپ دیکھ لیجئے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. تمہارے اوپر قرآن میں یہ حکم نازل ہو چکا ہے کہ جس مجلس کے اندر تم سنو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیا جا رہا ہے یا اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم وہاں پر بیٹھو نہیں یہاں تک کہ وہ لوگ ان باتوں کو چھوڑ دیں گے. اگر تم ان کے پاس بیٹھے رہے انکم اذا مثلہم, تم بھی انہی کے ساتھ ہو, تم بھی انہی کے طرح سے ہو. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا. ایسے لوگ منافق اور کافر ہیں, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اکٹھا جہنم میں ڈال دے گا. اسی طریقے سے پانچواں نقصان یہ ہے کہ برے لوگوں کے مجلسوں میں عام طور پر ذکر الہی کا تصور نہیں رہتا. وہاں پر شیطان کا ذکر رہا کرتا ہے, وہاں پر جن کجڑیوں کو, گویوں کو, ناچنے والوں کو ہیروں کا نام دیا ان کا ذکر رہا کرے گا, ہے کہ نہیں ہے. حضرت ابوبکر عمر کا ذکر وہاں پر نہیں ہوتا, ہے کہ نہیں. وہاں پر تو امیتابھ بچن اور دلیپ کمار کا ذکر چلتا رہتا ہے کہ نہیں ہے. وہاں پر نور جہاں کا ذکر ہوگا, حضرت عائشہ کا ذکر نہیں ہوگا. ہے بات صحیح کہ نہیں؟ صحیح بات ہے. وہاں پر کھلاڑیوں کا ذکر ہوگا, حضرت خالد بن ولید کا ذکر نہیں ہوگا, اکرمہ ابن ابی جہل کا ذکر نہیں ہوگا. وہاں پر بہادروں کا ذکر علی بن ابی طالب کا نہیں ہوگا. وہاں پر کھلاڑیوں کا ذکر ہوگا چاہے ہمارے جس ملک کے کھلاڑی رہے ہوں. تو ایسی مجلس جو رہا کرتی ہے اس مجلس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں رہتا. اور ہر مجلس, جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ ہو اس مجلس سے جب لوگ اٹھتے ہیں تو ایسا ہے گویا کہ مردار گدھے کے پاس سے بھی اٹھ کر کے آ رہے ہیں. اللہ کے رسول کی حدیث ہے, میرا اپنا قول نہیں ہے, چنانچہ سنن ابو داؤد کے اندر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ
جب کسی قوم کے لوگ کسی مجلس کے اندر بیٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کریں تو وہ اس پر سے جب اٹھتے ہیں تو اس کی مثال ایسی ہے گویا رہے ہیں، اور یہ مجلس ان کے اوپر قیامت کے بنے گی۔ اور آخری نقصان اور بری مجلس ختم بھی ہو تو ساتھیوں یہ دیکھیں کہ اس کی حسرت اور اس کا افسوس ہمیں ایک آدمی آپ غور کر لیں ہے وہاں سے دور چلا جاتا ہے پھر بھی اس کے ذہن پر کوئی بھی چیز بری دیکھتا ہے انسان، اور جب بھی کسی انسان کے ساتھ کوئی برا کرتا تو وہ برائی اسے فوراً یاد آ جایا کرتی ہے۔ اسی لیے دیکھا کہ وہ شراب پینے کا عادی ہو گیا تھا، وہ شراب پینے کا عادی ہو گیا تھا، اس نے کئی بار توبہ کیا لیکن وہ چھوڑ نہیں سکا۔ کیوں؟ یہاں پر اس کے ساتھی موجود تھے، یہاں تک کہ یہ شہر کو چھوڑ کر کے وہ ریاض اور قصیم چلا گیا تو الحمدللہ وہ بچ گیا ہے۔ اسی لیے آپ لوگوں نے سنا ہونا اس کا قصہ جو مسلم شریف میں کہ اس نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا۔ بنو اسرائیل کا قصہ سنا ہے نا آپ لوگوں نے؟ کتنے قتل کیا تھا؟ 99۔ اس کے دل کے اندر توبہ کا جذبہ پیدا ہوا تو ایک مولوی صاحب پاس جاتا ہے تو کہتا ہے کیا اللہ ہماری توبہ قبول کرے گا؟ مولوی صاحب نے کیا کہا کہ اب 99 آدمی قتل کر کے تم توبہ کرنا جو تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ چنانچہ کہا چلو جو ہماری توبہ 100 پورا کر دیتے، ایک کمی کو رہا، اس کو بھی قتل کر دیا، لیکن پھر بھی دل اس کے جذبہ تھا توبہ کرنے کا۔ ایک اور جو تھوڑے سمجھدار تھے ان کے پاس گیا تو کہا یہ بتائیے اگر کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا؟ کہا تمہارے اور اللہ کے بیچ میں کون حائل ہونے والا ہے؟ توبہ کرو اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا، لیکن اس کی ایک بات کو تم دھیان میں رکھو، یہ ہے اصل میں نقطہ بیان بتانا چاہتا ہوں میں، ایک چیز کو دھیان میں رکھو، اب اس گاؤں اور اس شہر کو چھوڑ کر تم چلے جاؤ، اس لیے کرتے تھے جن کے ساتھ شراب یاد آئے گی، جس ساتھ زنا کیا تھا اسے دیکھو یاد آئے گا، ہے کہ نہیں؟ چھوڑ کر کے چلے جاؤ۔ اور جانتے ہیں جراحت راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، حدیث جو ہے آپ لوگوں نے بار بار سنی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان سے اگر چھٹکارا مل بھی جائے پھر بھی وہ برائی جو ان کے ساتھ رہ کر کرتا تھا وہ اس کے ذہن پر گھومتی اور کبھی فوراً یاد بھی آ جائے تو واپس آتی ہے اور وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب آخر میں ایک بڑے اختصار کے ساتھ 3 بات ہمیں کس قسم کی مجلسوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک مجلس جو ہے دیکھیے ساتھیوں جہاں پر شرک اور کفر کی بات ہو اس میں کو نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ شرک اور کفر اللہ چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کا غضب وہاں پر۔ دوسری چیز وہ چیزیں جہاں پر حرام کام کا ارتکاب ہو رہا ہو میں نہیں جانا چاہیے، اللہ کہ ہمارا مقصد سمجھانا ہو۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ سمجھانا ہے، بتانا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہاں پر نہیں جانا چاہیے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے حدیث آپ کے سامنے کہ آدمی 10 شراب پی جا رہی ہو، ہے نا؟ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو صحیح مسلم شریف وغیرہ میں ہے، فرشتے اس قافلے کے ساتھ نہیں رہتے ہیں، کتا اور گھنٹی رہا کرتی ہے، کتا اور گھنٹی رہا کرتی ہے کہ نہیں؟ فرشتے اس گھر میں بھی نہیں ہے جس کے اندر تصویر، تو گھنٹی آپ کے لیے معاف، وہ گھنٹی نہ لگائی جس کے اندر جو ہے وہ کچھ ہاں ہے نا عام گھنٹی لگا لیجیے۔ اسی طریقے سے یہ جو لوگ تصویر لگا لیا کرتے ہیں، کوئی کسی ہیرو کی، کوئی کسی کھلاڑی کی، کوئی جو ہے کسی لیڈر جو لگا لیا کرتے ہیں، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے وہاں پر نہیں جایا کرتے، جیسا کہ صحیح مسلم شریف بخاری شریف وغیرہ میں وعدہ کیا ہے جبرائیل نے کہ میں آپ کے گھر آؤں گا، آئے اور پہ کھڑے رہے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ کے گھر میں ایک پردہ لٹکا ہوا جس کے اوپر تصویر بنی ہوئی ہے، آپ پردے کو حکم
لیے کاٹ دیا جائے، اس کے سر کو ہے نا پردے کو پھاڑ دیا جائے اور تصویر کے سر کو کاٹ کر کے درختی طریقے سے ہو جائے گا، اس کا تکیہ بنا لیا جائے اور کتا جو گھر میں گھس گیا اسے نکال دیا جائے تو ہر ایسی جگہ جہاں پر کسی گناہ کا ارتکاب ہو رہا ہو اس مجلس میں ہمیں اور آپ کو جانا نہیں چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہر وہ مجلس جس کے اندر بدعت کا ارتکاب ہو رہا ہو وہاں پر بھی ہمیں اور آپ کو جانا نہیں چاہیے۔ اب یہ تفصیل سے میں آپ کے سامنے نہیں رکھ، البتہ صرف حدیث سن لیجئے، سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد کہ دیکھو اہل قدر یعنی جو تقدیر کا انکار مباحثہ کرو، اور سب سے پہلی بدعت جو اسلام میں پیدا ہوئی وہ کیا ہے؟ تقدیر کا۔ تو بدعتی لوگ جہاں بدعت کا انکار کر رہے ہوں، جس طریقے سے ہمارے ہاں ہزاروں سینکڑوں ہزاروں بلکہ لاکھوں بدعتیں پھیل گئی ہیں، تو جس جگہ انکار ہو رہا ہو ہمارے ہاں لوگ کچھ روا روی کے اندر جو ہے اور دوستی میں یہ کام کر جایا کرتے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی اپنی سالگرہ کر رہا ہے، اپنا میرج ڈے منا رہا ہے، اپنے بچے کی سالگرہ کر رہا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں اس کو مانتا نہیں لیکن چونکہ دوست کا معاملہ ہے ساتھ میں جایا کرتے ہیں نا۔ کچھ لوگ عید میلاد النبی منا رہے ہیں، ظاہر بات ساری چیزیں بدعت ہیں، یہ ساری چیزیں بدعت ہیں، اگرچہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو کیا ہے جی نہیں کہتا، مانتے نہیں اس کو، لیکن چونکہ ساتھ کا معاملہ ہے کہ نہیں، دوست کا معاملہ اس لیے چلے جایا کرتے، نہیں قطعاً نہیں جانا چاہیے، ہے کہ نہیں۔ تو وہ مجلس جہاں پر بدعت ارتکاب ہو رہا ہو وہاں یہ تین مجلسیں جن سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پہلی مجلس کیا ہے؟ شرک اور کفر کی مجلس۔ دوسری مجلس گناہ کا ارتکاب ہو رہا ہو، چاہے چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، جو شخص اللہ اسے چاہیے دسترخوان پر نہ بیٹھے جہاں پر شراب پی جا رہی ہو، ہے نا۔ اور تیسری مجلس کون ہے؟ جہاں پر بدعات کا ارتکاب جا رہا ہو۔ دوستی کے ناطے، ساتھیوں کے ناطے سوچنا یہ چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہمارے لیے زیادہ اہم ہے، یہ دوستی ہمارے لیے اتنی اہم نہیں ہے۔ یہ اختصار کے ساتھ اور آپ کو کسی کو دوست بنانا ہے، کسی مجلس کے نہ شریک ہونا ہے تو کس قسم کی مجلسوں سے کس قسم کے ساتھیوں کو ہمیں کا انتخاب کرنا چاہیے اور کیسے لوگوں سے ہمیں اور دور رہنا چاہیے، اور یہ کہ نیک لوگوں کی مجلس میں حاضری کا کیا فائدہ ہے اور برے لوگوں کی مجلس کے اندر حاضری کے کیا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا یہاں پر بیٹھنا جمع ہونا قبول کرے، ہماری اس مجلس کو نیکوں کی مجلس بنائے، ہماری اس مجلس میں جتنے لوگ حاضر ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی اللہ تعالیٰ ان میں سے تمام لوگوں کی جائز ضروریات کو پوری فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت کے اندر داخلہ دے اور جہنم سے اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔ دیکھیے جہاں تک یہ بات صحیح نہیں غلط ہے، اب انسان کو حتی الامکان اس سے کیا ہے پرہیز کرنا چاہیے، اسے چھپا دینا چاہیے، اسے ضائع کر دینا چاہیے، اسے ضائع کر دیا کہ اگر ضروری ہے مجبوری ہے تو اس کو ایک کنارے پر جو ہے یعنی بالکل ظاہر نہ رکھے تصویریں، ایسی دبا دے کہ تصویر جو ہے کھل کر کے سامنے نہ آئے۔ یہی حکم جو ہے ان کتابوں کا ہے جو بچے پڑھتے ہیں اسکولوں سے ملتی ہے نا، ظاہر بات اس کا ہٹانا ہمارے اور آپ کے بس میں تو نہیں ہے کہ نہیں۔ تو ایسے کہ وہ کتابیں کسی عام جگہ پر نہ رہیں، اس کو بند کر کے ہے نا بستے میں یا کسی جگہ پر رکھیں تاکہ وہ تصویر لوگوں کے سامنے نہ رہے۔ چلے آپ لوگ تقسیم کریں اپنا۔